فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رسول مصطفیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہی ہے، اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا اسرار ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے محبوب خدا کہیے. جب ان کا ذکر آئے تو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے تو محمد صلی اللہ کہیے. محمد کی نبوت دائرہ نور وحدت کا، محمد کی نبوت دائرہ نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر کہ جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس کو گھر والے بھی تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ وطن والے بھی اس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکل اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں سے زل اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. میرے پیارے دوستو، عزیزوں، بزرگوں، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی مسجد میں بیان کی غرض سے پہلی مرتبہ میرا آنا ہوا ہے، اور ساتھی جانے پہچانے بھی ہیں کچھ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. آج 25 تاریخ ہے. اس مہینے کی 27 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے معراج کے اعجاز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا. تو اسی عنوان سے دو چار باتیں میں کہہ لوں. سفر معراج کے عنوان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ایک مرتبہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بعد میں زندگی میں دوبارہ نہیں ہوئی ہے. آپ کے جانے کے بعد تو بہت دور ہو گئے. علامہ ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا شب معراج اور شب برات ان دونوں میں سے کون سی رات افضل ہے؟ تو علامہ ابن تیمیہ نے پوچھنے والوں کو جواب دیا اور اس کی طفیل سے امت کو جواب دیا. مسلمانوں کے لیے شب برات افضل ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شب معراج افضل. مسلمانوں کو کچھ کرنے کے لیے شب برات دی گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شب معراج نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے خاطر جو جتنی تکلیف اٹھاتا ہے، جتنی مشقت برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو درجات بھی اپنے بلند عطا فرماتا ہے. میرے اور آپ کے آقا کائنات کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جتنی مشقتیں اٹھائی، کائنات میں کسی نے اپنی مشقت نہیں اٹھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا بڑا، اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ہی کا مقام و مرتبہ ہے. آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے امت کا نبی نہیں بنایا، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا نبی بنایا، کائنات کا نبی بنایا اور قیامت تک کے لیے نبی بنایا.
دوسرے انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی بستی کے لیے بھیجا، کسی قوم کے لیے بھیجا، محدود وقت کے لیے بھیجا، کسی زمانے تک کے لیے بھیجا، لیکن میرے اور آپ کے آقا کی بارے آئی، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور کسی محدود زمانے تک کے لیے نہیں بلکہ آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ میرے اور آپ کے آقا قیامت تک کے لیے نبی ہیں، انسانوں کے نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، جنات کے نبی ہیں، ہوا فضا کے نبی ہیں، مخلوقات کے نبی ہیں، قیامت تک کے اندر انسانیت میں جو بھی آئے گا ان سب کے میرے اور آپ کے آقا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان عطا فرمائی، ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اس کے نام سے مخاطب کیا، ضرورت پڑی تو کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، نام لے کر پکارا، ضرورت پڑی تو کہا قَالَ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، نام لے کر فرمایا، ضرورت پڑی تو کہا قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، نوح کا نام لے کر فرمایا، ضرورت پڑی تو کہا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے نام لے لے کر پکارا اور نام لے کر کہا اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، نام لے کر فرمایا، یا ابراہیم نام لے کر فرمایا، لیکن میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام نہیں دیا، آپ کو القاب سے یاد ہے۔ پورے قرآن شریف میں آپ کا نام تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نام لے کر پکارا نہیں کہیں، ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، آپ کو القاب سے یاد کیا، نام سے یاد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی، اتنی قربانیاں دی، کائنات میں کسی نبی نے اتنی قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ کو یوں فرمانا پڑا، قرآن شریف کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، ایسا محسوس ہوتا ہے آپ اپنی جان دے دیں، آپ اپنی جان دے دیں، امت کے لیے آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے، بھلا دیں گے، مٹا دیں گے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی شان کتنی بڑی، لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ سلوک کیسا کیا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، آپ کعبۃ اللہ میں سجدے میں ہیں، آپ کے سر پر اوجڑی رکھ دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، کبھی کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کبھی کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، قرآن شریف میں یہ سب لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے ستایا گیا، یہاں تک کہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا، آپ پیدا تو ہوئے یتیم لیکن اتنے حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار کیا گیا۔ آقا خود فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ سخت حالات اللہ نبیوں پر لاتے ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر نبی کے جو جتنا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا حالات سے دوچار کرتا ہے، اتنا آزمائشوں سے دوچار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے فاقہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ایک چاند گزر جاتا، دوسرا چاند گزر جاتا، تیسرا چاند گزر جاتا، ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلتا، فاقوں پر فاقے گزرتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے ہمیں ٹائم پر چائے نہ ملے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ فاقوں پر فاقے، نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ کو پیٹ پر پتھر باندھنا، آپ نے پیٹ پر پتھر باندھنا۔ جب مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ستایا گیا اور خوب پریشان کیا گیا، ہر قسم کی تکلیف اور ہر قسم کی مصیبت سے دوچار کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا 10واں سال آیا، آپ نبی بن کر 10 سال ہوئے، آپ کو اتنا بڑا صدمہ پہنچا، آپ کی چہیتی بیوی، غمگسار بیوی، ہر موڑ پر ہر مشکل پر ڈھارس بننے والی اور آپ کو تسلی دینے والی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، وہ بھی دنیا سے پردہ فرما، اور آپ کے وہ چچا جو آپ پر صاحبان کی طرح سایہ کر کے ہمیشہ رہتے تھے، حضرت ابو طالب، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس سال کے بارے میں فرمایا یہ میرے لیے غم کا سال، یہ میرے لیے غم کا سال، کیونکہ 2 قریبی رشتے آپ کے ٹوٹ گئے، چہیتی بیوی اما خدیجہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، آپ کے چچا ابو طالب ہر موقع پر کفار کے لیے آڑ بنتے تھے، رکاوٹ بنتے تھے، کفار جب بھی مقابلے میں آتے تو آپ آگے بڑھتے تھے، اللہ کے رسول کے سامنے ہوتے تھے، وہ بھی دنیا سے رخصت۔ اللہ کے رسول نے طائف کا سفر کیا،
کہ مکہ میں تو دین کا کام کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. آپ نے طائف کا سفر کیا, طائف گئے تو طائف والوں نے کیا سلوک کیا ہر مومن بندہ جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار وہاں کے آپ کا مذاق اڑایا, اور جب آوارہ اوقاش قسم کے لاوالی نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا, انہوں نے آپ پر پتھر برسائے, آپ کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا, آپ کی جوتیاں خون سے لبریز ہو گئی, آپ چل نہیں پا رہے تھے, گر جا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جتنے تبلیغ کے میں نے سفر کیے توحید کی دعوت دینے کے لیے, طائف کا سفر بہت کٹھن تھا, بہت کٹھن تھا, بہت حالات سے دو چار کیا گیا. اللہ کی رحمت جوش میں آئی, اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا, آپ کہہ دو تو ملک الجبال پہاڑ کے فرشتے آئے, آپ کہہ دو طائف وادی دو پہاڑوں کے درمیان میں ان کو ملا کر پیش کیا جائے. آپ نے فرمایا نہیں, اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون, اللہ میری قوم جانتی نہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. ایسے فرمایا. جب بہت حالات سے دو چار ہوئے, آزمائش کی بٹی میں آپ کو پیسا گیا اور آپ کو ہر قسم کے حالات سے گزارا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم زدہ ہوئے. آپ نے قربانی دینے میں انتہا کر دی, دین کی خاطر اپنے آپ کو لٹانے میں انتہا کر دی. پھر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے جو اللہ کی دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتا ہے اور انتہا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرنے کی بھی انتہا کر دیتا ہے. جو قربانی اعلیٰ درجے کی دیتا ہے اللہ قرب بھی اعلیٰ درجے کا دیتے ہیں, اور جو قربانی میں انتہا کر دیتا ہے اللہ اس کو درجات دینے میں بھی انتہا کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فیصلہ کیا کہ آپ کے لیے اب کوئی قرآن کی آیت تسلی کی نہیں, اب جبرائیل کا پیغام نہیں اور فرشتوں کی جماعت نہیں, بلکہ آپ کی ذات اقدس اور ذات مبارکہ کو میں عرش تک بلاؤں گا اور اپنے دیدار دوں گا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ظاہری جسم مبارک کے ساتھ عرش تک بلایا اور اپنا دیدار کروایا. پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت, سبحان الذی اسرا, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات لے کر گئے. آپ اپنی چچازاد بہن ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے, جبرائیل آئے, دروازے سے بھی چھت سے آئے, چھت پھٹی, گھر کے اندر آئے, اللہ کے رسول کو جگایا اور لے کر چلے گئے, کعبۃ اللہ لے کر گئے, براق سواری لے کر آئے, سواری پر سوار کر کر. براق یہ لفظ برقن سے بنا ہے, اس کے معنی بجلی کے, یعنی بجلی, اور یہ زمینی بجلی نہیں آسمانی بجلی کو کہتے ہیں برقن. جیسے قرآن میں یکاد البرق یخطف الابصار, آسمانی بجلی, یعنی وہ جنتی سواری ایسی تیز رفتار سواری تھی, وہ چلتا نہیں تھا, اڑتا تھا ہوا, اس کا آخری قدم وہاں پڑتا تھا جہاں ہماری نظر کی انتہا ہوتی, اتنی تیز رفتار سواری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کعبۃ اللہ لے کر آئے اور کعبۃ اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھوا, نماز پڑھوا کر آپ کو چاہے زمزم پر لے گئے, زمزم کے کنویں پر آپ کا سینہ شق کیا, پھاڑا, اندر سے دل مبارک کو نکالا اور زمزم سے اس کو دھویا, پھر اندر رکھا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سفر کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے مدینہ پہنچے, 2 رکعت نماز پڑھوائی اور آگے پہنچے بیت اللحم پر, 2 رکعت نماز پڑھوائی. بیت المقدس پہ پہنچے تو انبیاء علیہ السلام کی جماعت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء وہاں جمع تھے, آپ کی امامت کا انتظار کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جبرائیل کے ساتھ براق سواری پر سوار ہو کر, سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی بیت المقدس میں جمع کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی اور سارے نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھوائی. اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ کائنات کی سب سے افضل نماز, نماز کی 3 قسمیں, ایک نماز ادنا, ایک نماز اوسط, ایک نماز اعلیٰ. نماز ادنا یہ مقتدی بھی امام بھی امتی ہو, مقتدی بھی امتی ہو. اوسط نماز یہ ہے امام تو نبی ہو اور مقتدی امتی ہو.
اعلیٰ نماز یہ ہے امام بھی نبی مقتدی بھی نبی. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی امامت کروائی. آپ کو صرف الفاظ میں کہنے کے لیے انبیاء کا سردار نہیں بنایا بلکہ آپ سے امامت کروا کے بدلایا. آپ سارے انبیاء مقتدی ہیں اور آپ سارے نبیوں کے امام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سفر کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھے. جب آسمانوں کی سیر شروع کی پہلے آسمان پر پہنچے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی. بتانا تھا جس طرح آدم علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف ہجرت کیے آپ کو بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانا. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا تھا جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہودی دشمن تھے اور آپ کو قتل کی سازش کر کے آپ کے پیچھے دوڑ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اس طریقے سے کہ اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا. عیسائی یہودی پیچھے دوڑ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وہ تجھے قتل بھی نہیں کر پائیں گے اور سولی پر بھی نہیں چڑھائیں گے. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ میں ان کو شبہ میں ڈال دوں گا بل رفعه اللہ اور میں تجھے آسمان پر اٹھا لوں گا. ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے دوبارہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. لیکن عیسائیوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. نعوذ باللہ. عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب دوڑ رہے تھے قتل کرنے کے لیے جو آدمی آگے تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا دیا. لوگوں نے اسی کو قتل کر کے سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ کا کام تمام کر دیا اور ہمارا قرآن کہتا ہے کہ نہیں میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور آسمان پر اٹھا لیا وہ دوبارہ آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بیان کی. ہمارے نبی نے وہ کس حالت میں آئیں گے کیسے آئیں گے اور امامت کیسے کروائیں گے اور نبی بن کر نہیں آئیں گے ہمارے نبی کی امتی بن کر آئیں گے. وہ تفصیل اپنی جگہ ہے. اللہ کے رسول کو یہ بتانا تھا کہ جس طرح یہودی دشمن اور قتل کی سازش کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کے بھی قتل کی سازش کی جائے گی. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروائی. بتانا تھا یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروا کر کہ یوسف علیہ السلام کے دشمن ان کے اپنے بھائی تھے جو ان کو کنویں میں لے جا کر ڈالے تھے. تمہارے بھی دشمن اپنے ہوں گے اپنے خاندان کے جو آپ کے قتل کی سازش کریں. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروائی. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کروائی. سمجھ رہے ہیں آپ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات اس لیے کیونکہ جو لکھنے کا جو طریقہ ہے یہ ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. انہی کے ذریعے سے خط وجود میں آیا. لکھنے کا طریقہ ان سے وجود میں آیا. یہ اللہ کے رسول کو بتلانا تھا کہ آپ بھی ملکوں کے بادشاہوں کو خطوط لکھنا ہے اس لیے آپ کو ادریس علیہ السلام سے ملاقات کروائی. کون سا آسمان ہوا؟ چوتھا آسمان. پانچویں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اس لیے کروائی کہ اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح ان کی قوم ستا رہی اور ان کی بات مان نہیں رہی اور ہر درمی پر اتر آئے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل بہت نالائق تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے اللہ سے بات کر کے آتے قوم مانتی نہیں تھی. وہ یوں کہتی تھی ارین اللہ جارت ہمیں اللہ کو دکھلاؤ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو پھر مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نبی جو ہوتا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان پیغامبر ہوتا ہے اور واسطہ ہوتا ہے. ڈائریکٹ تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے اور اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکتے. مطلب سورج کو دیکھ سکتے نگاہیں جواب دے دیتی ہے آنکھیں نیچے گر جاتی ہیں آنسو نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھیں گے؟ لیکن وہ قوم بدبخت تھی انہوں نے یہ ہر درمی کی نہیں ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے بس دیکھیں گے. 70,000 افراد میں سے 700 افراد کو 70 افراد کو حضرت موسیٰ علیہ السلام
70,000 کی نمائندگی 70 افراد نے کی. ان 70 کو لے کر کے طور پر گئے اللہ تعالیٰ سے بات کروانے. اور انہوں نے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, اللہ میں نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتے, قوم میں ڈٹائی پر اتر آئی اور آپ کو دیکھنے کے لیے آ گئے. اللہ نے فرمایا لن ترانی, مجھے نہیں دیکھ سکتے. قوم نے کہا کہ دیکھیں گے. وہ 70 افراد جو نمائندے بن کر آئے تھے پوری قوم کی طرف سے, جب دیکھنے کا دعویٰ کیا انہوں نے, اللہ نے فرمایا مجھے بعد میں دیکھنا. فلما تجلی ربہ, میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی اتاروں گا. کہو کہ اس تجلی کو دیکھ لے. اگر اس نور کی تجلی اور جھلک کو انہوں نے دیکھ لیا پھر مجھے بھی پھر دیکھیں. پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نور کی تجلی اتاری. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا. 70 کے 70 وہیں پر گئے. نور کی تجلی دیکھتے ہی انہوں نے دم توڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہی معمولی بات ہے. اللہ نے فرمایا مجھے بعد میں دیکھنا, میری نور کی تجلی کو دیکھنا. نہیں دیکھ پائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے, افاقہ ہوا. فلما افاقہ, قرآن کہتا ہے جب افاقہ ہوا انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور توبہ کی, معافی مانگی اللہ سے اور کہا کہ میں فرمانبرداروں میں سے بننا چاہتا ہوں. اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ یہ 70 لوگ تو مارے گئے, اگر یہ ایسے ہی رہیں گے میں قوم کو کیا جواب دوں گا. اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دیجئے تاکہ یہ لوگ قوم کو بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ناممکن ہے, نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. یہ سمجھانا تھا کہ آپ کی قوم ہمدردی کرے گی. ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ ایسے مردود بدبخت آپ کی قوم میں ہوں گے اور آپ کا رد کریں گے, آپ کا وروध کریں گے. یہ بتانا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی, حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اگلے آسمان پر ملاقات کروائی, پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کروائی. ابراہیم علیہ السلام سے اس لیے ملاقات کروائی, اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کو میرا سلام کہنا. اس نیت سے آپ جواب دے سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام کیا ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو پیغام یہ بھیجا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہنا. ہمارے نبی انہی کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, اور ہمارے نبی سے ایک رشتہ ہے, ایسے ہی ہمارا ابراہیم علیہ السلام سے بھی رشتہ ہے, کیونکہ ہم جس نبی کی امت ہے وہ نبی ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے بھی جد امجد ہوئے. اور قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم, آپ کو شریعت تو محمد مصطفیٰ کی دی گئی لیکن جس ملت میں آپ کو پیدا کیا گیا وہ ابراہیمی ملت ہے. پھر اور ایک دوسرا پیغام دیا ابراہیم علیہ السلام نے. یہ پیغام دیا دوسرا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی امت کو کہنا جنت بہت خوشگوار جگہ ہے اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے, لیکن اس کی زمین چٹیل میدان, خالی پلاٹ ہے, کچھ نہیں اس میں. اب وہ جتنا ذکر کریں گے اور جتنا اللہ کی یاد کریں گے اور جتنی عبادت کریں گے اتنی عمارتیں تعمیر ہوں گی, اتنے درخت لگیں گے اور اتنے محل تیار ہوتے چلے جائیں گے. یہ پیغام ابراہیم علیہ السلام نے. آگے پہنچے, سدرۃ المنتہا پر پہنچے. اللہ تعالیٰ نے جنت کی سیر کروائی, دوزخ کی سیر کروائی. بہت ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے. جنت اور دوزخ کی سیر کروا کر آپ کو آگے لے گئے, سدرۃ المنتہا پر پہنچے جو جنکشن ہے. اوپر کے فرشتے نیچے وہیں رکتے ہیں, نیچے کے فرشتے آ کر سدرۃ المنتہا پر رکتے ہیں, یعنی اوپر والے نیچے نہیں آتے, نیچے والے وہاں سے اوپر نہیں جاتے. یہ وہ مقام ہے سدرۃ المنتہا جہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اب آگے نہیں آ سکتا. حضرت جبرائیل کے 600 پر ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میں آگے آؤں گا میرے پر چل جائے, اب میں اس سے آگے نہیں آ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے. وہاں سے آپ نے
سدرۃ المنتہا سے صریف اقلام جہاں تقدیر لکھی جاتی ہے، قلم چلنے کی آواز آتی اور وہاں تک پہنچے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں تک چاہا وہاں تک لے کر گئے، عرش تک آپ چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دینے میں انتہا کر دی، اللہ تعالیٰ نے درجات دینے میں بھی انتہا کر دی۔ یہ سفر کعبۃ اللہ سے شروع ہوا اور عرش تک جا کر پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر کو سفر معراج کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے دربار میں پہنچے تو آپ نے 3 تحفے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہم قاعدے میں پڑھتے ہیں یہ تشہد جسے کہتے ہیں، لیکن اس کے معنی ہمیں نہیں معلوم، اس کے معنی ہمیں نہیں معلوم۔ یہ 3 تحفے ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ کو پیش کیے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دی، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا لائے ہو میرے محبوب، تو اللہ کے رسول نے 3 تحفے پیش کیے، التحیات للہ، میں نے زبانی عبادت آپ کے لیے کی، والصلوات، میں نے بدن سے چھپی عبادت کی آپ کے لیے کی، تیسری بات فرمائی والطیبات، میں نے مال سے چھپی عبادت کی آپ کے لیے کی۔ یہ 3 تحفے نبی نے پیش کیے، 3 انعام اللہ تعالیٰ نے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ، تم نے زبان سے جتنی عبادت کی سلامتی کا تحفہ تیرے لیے، ورحمت اللہ، جس نے جتنی بدن سے عبادت کی اور تیرے بدن پر رحمت کا انعام میری طرف سے تیرے لیے، وبرکاتہ، جتنی مال سے عبادت کی کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا، تیرے مال میں برکت کا انعام میری طرف سے تیرے لیے۔ 3 تحفے نبی نے پیش کیے، 3 انعام اللہ تعالیٰ نے دیے۔ قربان جائیں میرے اور آپ کے آقا کائنات کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی ہمیں نہیں بھولا، امت کو نہیں بھولے۔ آقا وہاں گئے جہاں تک ہماری نگاہ نہیں جا سکتی، آپ کا قدم وہاں پڑا جہاں تک میری اور آپ کی نگاہ نہیں جا سکتی، عرش تک گئے، اللہ کا دیدار کیا، وہاں جا کر بھی امت کو نہیں بھولے۔ 3 تحفے نبی نے دیے، 3 انعام اللہ نے دیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول نے یاد کیا۔ 3 تحفے دیے، سلامتی کا تحفہ، رحمت کا تحفہ، برکت کا تحفہ، یہ اللہ نے 3 انعام دیے۔ اللہ کے رسول نے فوراً فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ میری امت پر بھی، یہ 3 تحفے میری امت کے لیے بھی، یہ سلامتی میری امت کے لیے بھی، یہ رحمت میری امت کے لیے بھی، یہ برکت میری امت کے لیے بھی۔ وہاں بھی ہمارے نبی ہم کو نہیں بھولے۔ ہم شادی کرتے ہیں نبی کو بھول جاتے ہیں، گھر کی نوکرانی تک کو راضی کر لیا جاتا ہے، لیکن نبی کے طریقوں کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ عقیقہ کرتے ہیں نبی کو نہیں آتے، گھر میں کوئی خوشی کی تقریب کی جاتی ہے، نبی کی سنتوں کو نہیں یاد رکھا جاتا، نبی کی سنتوں پر آرے چلا دیے جاتے ہیں، نبی کی روح کو ڈھڑپا دیا جاتا ہے، ظاہری رسم و رواج کے لیے، وقتی خوشی کے لیے اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا جائے، کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ یہ وہی نبی ہے جس نبی نے 6 گھنٹے ہمارے لیے دعا کی۔ ہمارے پاک نے بھی کبھی 6 گھنٹے دعا نہیں کی ہوگی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے ہمارے لیے راتوں کو تڑپے اور مہینوں کا فاقہ برداشت کیا، ساری امت کے فاقے اپنے سر پر لے لیے اور امت کو کشادگی دے کر چلے گئے، سارے فاقے اپنے اوپر لے لیے، ساری تندرستی اپنے اوپر لے لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر 3 تحفے دیے امت کو دینے کے لیے۔ سب سے پہلے نماز کا تحفہ دیا۔ کون سا تحفہ دیا؟ نماز کا تحفہ دیا۔ 50 نمازیں دی۔ اللہ کے رسول 50 نمازیں لے کر آ رہے ہیں، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا لے کر آئے؟ کہ نماز لے کر آیا۔ آپ کی امت نہیں پڑھے گی، میری امت نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت بھی نہیں پڑھے گی۔ بخاری شریف کی روایت میں جاؤ کم کرا کر، اور واپس گئے کم کرائے، 40 ہوئے، پھر کم کرائے 30 ہوئے، پھر کم کرائے 20 ہوئے، پھر کم کرائے 10 ہوئے، پھر کم کرائے 5 ہوئے۔
اللہ نے 5 باقی رکھ کر فرمایا وَلَن تَجِدَ بِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہماری سنت نہیں بدلتی، ہمارا قانون نہیں بدلتا۔ نماز تو 5 ہے لیکن ثواب اب بھی 50 کا ہے، ثواب اب بھی کتنا ہے؟ 50 کا ہے۔ آپ 5 نمازیں لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی باقی رہ گئی؟ فرمایا 5۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا 5 بھی نہیں پڑے گی، آپ 5 سے بھی کم کرواؤ، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب مجھے کم کراتے ہوئے شرم آتی ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اس سے مجھے کم کراتے ہوئے نماز مجھے شرم آتی ہے۔ میرے دوستو، اس جملے پر ٹھہر کر اپنی سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچو، نبی یہ تحفہ عرش سے لے کر آ رہے، نماز کا تحفہ عرش پر دیا گیا۔ بتانا یہ تھا امت نماز پڑھتی رہے گی، بلندی پاتی رہے گی، امت نماز پڑھتی رہے گی، اپنے درجات ترقی پر لے جاتے رہے گی، امت نماز پڑھتی رہے گی اور اپنے مقام کو بلند کرتے رہے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا تحفہ زمین پر دیا، روزے کا تحفہ زمین پر دیا، حج کا تحفہ زمین پر دیا۔ نماز کی باری آئی زمین پر نہیں دیا، عرش پر دیا۔ یہ بتلانے کے لیے یہ تحفہ عرش سے ملا ہے، خصوصی طور پر ملا ہے، انعام کے طور پر دیا گیا، بلا کر دیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کم کرتے ہوئے شرم آتی ہے، ہم کو نہ پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی، ہم کو نہ پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ اللہ کے رسول فرماتے کم کرتے ہوئے شرم آتی۔ نماز ایک حد فاصل قرار دیا ہے۔ نماز وہ چیز ہے، کفر اور ایمان کے درمیان نماز سے فاصلہ ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا مومن ہے، نماز نہیں پڑھنے والا کافر ہے، کافروں والا عمل کیا اس نے۔ نماز پڑھنے والا زندہ ہے، نماز نہیں پڑھنے والا مردہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، یرموک کی ایک جنگ کی بات ہے، 60,000 کا لشکر ہے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے میں اکیلا جاؤں، میں اکیلا جاؤں گا۔ اس وقت جو لشکر کے امیر تھے، سپہ سالار تھے، حضرت عمرو بن عاص، انہوں نے فرمایا 60,000 کے مقابلے میں اکیلے جاؤ گے، ایسے مت کرو، ایک جماعت کو لے کر جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اکیلا جاتا ہوں۔ پھر حضرت عمرو بن عاص کی زبردستی سے 60,000 کے مقابلے میں 60 آدمی لے کر گئے۔ کتنے آدمی لے کر گئے؟ 60 آدمی۔ یرموک کی لڑائی چل رہی، جنگ چل رہی تھی کفار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان یاد کیا حضرت خالد بن ولید نے، فرمایا 60 کی بھی ضرورت نہیں، میں اکیلا کافی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مثال مردوں کی سی ہے، میری مثال زندے کی سی ہے۔ 60,000 آئے یا 60 لاکھ آئے، وہ مردے اور میں زندہ ہوں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میں زندہ ہوں۔ وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ مردہ ہے۔ مردے کا زندے سے کیا مقابلہ؟ یہ ایمانی پاور انہوں نے بتایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، نماز پڑھنے والے کو زندہ کہا گیا اور نماز نہیں پڑھنے والے کو مردہ کہا گیا۔ ایسے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اگر چونکہ ان کی عبادت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک بزرگ کا مکاشفہ لکھا ہوا ہے، کائنات کی ہر مخلوق عبادت کرتی ہے، یہاں تک کہ کتا اور گدھا اور سور یعنی خنزیر بھی اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ کی تعریف کرتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کتا اللہ کی کیسی عبادت کرتا ہے، گدھا کیسے عبادت کرتا ہے، سور کیسے عبادت کرتا ہے؟ وہ بزرگ نے اپنے مکاشفے میں فرمایا کتا یوں کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی حمارا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کتا بنایا لیکن گدھا نہیں بنایا۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے، اس لیے اللہ نے مجھے گدھا نہیں بنایا۔ اور گدھا یہ تسبیح بیان کرتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی خنزیرا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے گدھا بنایا، خنزیر نہیں بنایا، یعنی سور نہیں بنایا۔ اور سور کیا تعریف کرتا ہے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، سور یہ تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے خنزیر یعنی سور بنایا
نماز چھوڑنے والا انسان نہیں بنایا، نماز چھوڑنے والا انسان نہیں بنایا، خنزیر بنایا، مجھے چلے گا لیکن تاریخ صلاۃ والا نہیں بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں ایک خاتون آئی اور اپنے تیل کی کیتلی لے کر آئی اور کہتی ہے یہ کیتلی ہے، کچھ زمانے پہلے اسی کیتلی کا تیل مہینے بھر چلتا تھا، لیکن اب معاملہ ایسا ہے 15 دن نہیں گزرتے کیتلی کا تیل ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اسے الگ الگ سوال کیے، مختلف باتیں پوچھی، پھر پوچھا تمہارے صدر دروازے پر پردہ ہے؟ اس نے کہا کہ پردہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے غور کیا، حضرت عمر فاروق تو نبی کے خلیفہ ہیں اور بڑے صحابی ہیں، نبوت کے آثار جن کے اندر ہمارے نبی نے دیکھے۔ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اللہ نبی بناتا تو عمر تجھ کو نبی بنا دے۔ یہ عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تیرے صدر دروازے میں پردہ نہیں ہے، میں نے محسوس کیا تیرے دروازے کے سامنے سے بے نمازی گزرتا ہے اور اپنی نگاہ تیرے گھر میں ڈالتا ہے، اس بے نمازی کی نگاہ کی نحوست یہ تیرے گھر کے تیل سے برکت ختم ہو، تو بے نمازی کی نگاہ کی نحوست یہ تو بے نمازی گھر میں رہتا ہو تو اس کا کیا، یہ گھر میں کھاتا ہوگا تو پھر کیا ہوگا، یہ گھر میں سوتا ہوگا تو اس کا کیا ہوگا۔ جدہ کی خاتون کے بارے میں صحافت میں آیا تھا، اخبار میں، جدہ کی خاتون تھی، اس کی ایک بیٹی جو یتیم تھی، اس کے باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے خوب ڈالر خرچ کیے، خوب دینار خرچ کیے اور اس کو بیوٹی پارلر لے جا کر عصر کے بعد خوب تیار کروایا، ہزاروں ڈالر خرچ کر کے، اور اسٹیج پر لا کر بٹھائی، شادی ہے اس لڑکی۔ جیسے مغرب کی اذان ہوئی اس لڑکی نے ماں کو بلایا اور کہا امی مغرب کی اذان ہو رہی، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ اس کی ماں نے کہا خاموش بیٹھ، ہزاروں دینار خرچ کر کے تجھے میک اپ کروایا گیا، تو وضو کرے گی سارا میک اپ چلا جائے، خاموشی سے بیٹھ جائے، نماز بعد میں پڑھ لے۔ لیکن جس کے دل میں تھوڑا بھی ایمان ہوتا ہے، نماز کا وقت ہو جائے بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اس کو اطمینان سے بیٹھا نہیں جاتا۔ وہ کسی فنکشن میں ہو، کسی تقریب میں ہو، کسی جلسے میں ہو اور کسی جگہ پر ہو، کسی مسجد پر ہو، قبرستان میں نماز کی اذان ہو جائے بے چین ہو جاتا ہے، کیا کروں، کہاں جاؤں، کیسے پڑھوں، مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ ایک صحابی نے ایک آدمی کو پوچھا تم موت کو کتنی دور سمجھتے ہو، موت کو کتنی دور سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا موت کو اتنی دور سمجھتا ہوں ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کا بھروسہ نہیں۔ وہ صحابی چیخ اٹھے اور کہا موت کو تو اتنی دور سمجھتا ہے، موت اتنی دور نہیں ہے، موت تو تیرے اتنے قریب ہے، ایک طرف سلام پھیرے دوسری طرف سلام پھیرنے کا بھروسہ نہیں، تو موت کو نماز تک لے جاتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا کہ اماں مجھے نماز پڑھنا ہے، جو بھی ہو جائے، نہیں معلوم یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو اور اذان میں نے سن لی، اللہ کے حکم کی بیعت کرنے والوں میں شمار نہ ہو جائے، مجھے نماز پڑھنے دے۔ وہ لڑکی اٹھی اور ماں کے حکم کو توڑ دیا۔ اللہ کے حکم کے سامنے ماں باپ کیا چیز ہے؟ قرآن نے کہا ان کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ کے حکم کے مقابلے میں، والدین کے ساتھ سلوک اچھا کرنا ہے لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ جائے اب ان کی بات نہیں ماننا، اب ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ ماں باپ کہتے بہت سارے جوانوں کو بیٹا تو ابھی بڑا نہیں ہوا، داڑھی مت رکھنا، داڑھی مت رکھنا، یہ داڑھی میرا تمہاری چہرہ نہیں، یہ نبی کا چہرہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کبھی جوش میں آتے تو یوں کہتے تھے کاش کے حشر میں اس طرح اٹھوں یا رب، مصطفیٰ کہتے کہ یہ غلام میرا ہے، مصطفیٰ فرشتوں سے یہ فرما دے جاؤ اسے سونے دو یہ امت ہی میرا ہے۔ کب فرمائیں گے مصطفیٰ؟ چہرہ نہ ہو تو فرمائیں گے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی جوش میں آتے تو یوں کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ پوچھے کہ کیا لے کر آئے میں یوں کہوں گا یا رب تیرے محبوب کی صنعت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو ہی کر دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں، محبوب کی صورت تو بنا۔ داڑھی سے آدمی بدصورت نہیں لگتا، خوبصورت لگتا ہے۔ یہ دھوکہ دیا غیر مسلموں میں رہتے رہتے ان کے رسم و رواجوں کو اپناتے اپناتے ہمارا مزاج بن گیا ہے داڑھی نہ رکھو تو ہم خوبصورت لگتے، نہیں، داڑھی رکھو تو خوبصورت لگتے، داڑھی رکھو تو مردان کی نظر آتی ہے، کیونکہ داڑھی والا یہ نبی والا ہے اور بغیر داڑھی والا وہ نبی والا نہیں ہو سکتا۔
یہ چہرہ نبی کا چہرہ ہے، میرا اور آپ کا چہرہ نہیں ہے۔ داڑھی والے کو دیکھ کر ہی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زلیخا کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر۔ بتاؤ داڑھی والا تھا بغیر داڑھی والا تھا؟ ہمارے نبی کا چہرہ ہے، داڑھی رکھ لو، اللہ پوچھے کہ کیا لے کر آیا؟ کچھ نہیں اللہ میرے پاس، تیرے نبی کے چہرے کو اپنا کر آیا، اتنا تو کہہ سکتے ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد ایک سوال یہ ہوگا، نبی کون ہے تمہارا؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت، ہمارے نبی کی ہماری قبر کے درمیان جتنے پردے سارے ہٹا دیے جائیں گے۔ اگر نبی کا چہرہ ہوگا تو نبی خود فرمائیں گے اس سے مت پوچھو، وہ میرا ہے اور میں اس کا ہو چکا ہوں۔ اور نبی کا چہرہ نہیں ہوگا، نبی فرمائیں گے اللہ کرے کہ ایسی موت ہم کو نہ آئے، نبی فرمائیں گے پردے گرا دو، اس منحوس کا چہرہ مت دکھاؤ، میں اسے نہیں دیکھنا چاہتا، وہ مجھے نہیں دیکھنا چاہتا۔ پھر اس وقت کیا بنے گا؟ قبر میں کیا بنے گا؟ دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ اگر شرم آتی تو کرکٹر کو آتی، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی، لیکن اس نے بھی فیصلہ کر لیا جیئیں گے تو نبی کے چہرے کے ساتھ جیئیں گے، ورنہ یہ جینا کوئی جینا نہیں، رکھیں گے انشاءاللہ داڑھی اور نبی کے چہرے کو اپنائیں گے۔ تو میں واقعہ وہ سنا رہا تھا، اس لڑکی نے مغرب کی نماز پڑھی، وضو کیا، اپنی بیوٹی پارلر کا میک اپ برباد کیا، مغرب کی نماز کی 3 رکعت کی نیت کی، پہلی رکعت کے سجدے میں صحابی لکھنے والا لکھتا ہے سجدے میں بھی اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ لڑکی سجدے میں گئی جس کی شادی ابھی ہوئی، اس کی روح قبض ہو گئی۔ اس لیے میرے دوستوں، نماز کے معاملے میں کوئی تعلق نہیں، نماز کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں، اور نماز کے بارے میں کوئی معافی نہیں۔ نماز ہے تو ایمان ہے، نماز نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو رکھا اس کا دین باقی رہا، جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس کا دین ضائع ہو گیا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا جس نے ایک نماز کو چھوڑا اس کا گھر، کاروبار، بیوی، بچے سب برباد کر دیا اس نے۔ بتاؤ دن میں ہم کتنی مرتبہ برباد ہو رہے ہیں اور کتنی مرتبہ نبی کی بد دعا لے رہے ہیں۔ نماز کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں، اذان ہو جائے ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے اب گھر والوں سے اجنبی بن جاتے تھے، ایسے جیسے پہچانتے ہی نہیں۔ یہ صورت اپناؤ۔ میں دوستوں کو کہتا ہوں دکان پر لکھ دو نماز کے وقت میں بند رہے گی، اب مسجد آ جاؤ، اللہ کے حکم کو پورا کرنے آ جاؤ، اللہ کی ضرورتوں کو قدموں میں لا کر رکھ دے۔ نماز کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، وَاسْطَبِرْ عَلَيْهِ، اس پر جم جاؤ، پابندی سے کرو۔ گھر والوں کی حاضری ہو نماز کی، بچوں کی حاضری ہو، بیوی کی حاضری ہو۔ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، کب پڑھی تم نے، کس مسجد میں پڑھی، کہاں پڑھی؟ آپ ذمہ دار ہیں گھر کے، بیوی بچے آپ کے تابع ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، چاہے تو آپ جنت میں لے جائیں، چاہے تو آپ کو دوزخ میں لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ نماز کا دیا گیا، اور پڑھنا 5 نمازیں، ثواب کتنا ہے؟ 50 نمازوں کا۔ 2 تحفے اور دیے گئے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، وقت تنگ ہوتا ہے جمعہ کا، پوری بات نہیں سمجھائی جا سکتی، لیکن ایک نیت آپ یہ کرو، اس معراج کی تقریر کے بدولت 5 وقت کی نماز کا جو تحفہ نبی کے ذریعے ہم کو ملا ہے، خود بھی پڑھیں گے اور گھر والوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور 5 وقت کی نماز، اس میں چھوڑ پکڑ بالکل نہیں، چھوڑ پکڑ پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے، پابندی سے پڑھنے پر اللہ کا وعدہ ہے۔ جماعت چھوٹ جائے تو بعد میں پڑھ لو، لیکن اس کو قضا کر کے بستر پر مت جاؤ سونے کے لیے۔ آپ کی کوئی نماز چھوٹ گئی، آپ بستر پر گئے، یہ مومن کی شان نہیں، منافق کی پہچان، یہ مومن کی شان نہیں۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور پابندی سے پڑھیں گے۔ 5 وقت کی پڑھنا، پابندی سے پڑھنا، گھر والوں کو پڑھوانا۔ اور اس سے اگلی بات کہتا ہوں، کان کھول کر سنو، آپ نماز سیکھ کر پڑھو، نماز سیکھ کر پڑھو۔ آپ سیکھو رکوع میں کیا کہتے ہیں، آپ سیکھو سجدے میں کیا کہتے ہیں، میں کیا بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، میں کیا اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ نماز اللہ بندے سے ملاقات کرتا ہے، بندہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ آج ہمارے کپڑے بدل گئے، رہنے کا گھر بدل گیا، ہماری زندگی کا طرز بدل گیا، ہمارے جینے کا سلیقہ بدل گیا۔ آج ہماری نماز وہی ہے جو 20 سال پہلے تھی، کوئی فرق نہیں آیا۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملاقات کا شوق نہیں، کوئی سجدے میں مزہ نہیں، دعا میں مزہ نہیں، قیام میں مزہ نہیں۔
آج تک نماز پڑھتے 20 سال سے آج تک سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم. نماز پڑھنے مذاق ہے. اللہ سے اتنا بھی نہ سیکھے ہم. بہت دکھ کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے. ایک آدمی آندھرا کا رہنے والا وہ تیلگو جانتا ہے, کرناٹک کا رہنے والا وہ کنڑا جانتا ہے, خود بولتا ہے سمجھتا ہے, مہاراشٹر کا رہنے والا وہ مراٹھی بولتا ہے خود سمجھتا ہے. لیکن مومن ایک ایسا عجوبہ ہے, وہ نماز پڑھتا ہے بولتا ہے خود نہیں سمجھتا کہ میں کیا بول رہا ہوں, میں کیا بول رہا ہوں. اللہ اکبر کہے تو دیا, اس کا معنی بھی تو ذرا سوچو. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہے تو دیا, اس کا معنی بھی تو ذرا سوچو. گھٹنے ٹیک کر, ناک رگڑ کر, ماتھا ٹیک کر, پیشانی رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہو, کیا مطلب اس کا؟ علامہ آلوسی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں سبحان کے معنی پاک. میرا رب چھوٹا ہونے سے پاک ہے, جھکنے سے پاک ہے. میں بندہ ہوں, جھک رہا ہوں, اس کی پاکی بیان کر رہا ہوں. الاعلیٰ وہ بہت بلند و بالا ہے. اللہ فرماتے میں پہلے سے پاک ہوں, لیکن تو ناک رگڑ کر گھٹنے ٹیک کر میری پاکی بیان کر رہا. اب میں تجھے پاک کروں گا, گناہوں سے پاک کروں گا, بری صحبت سے پاک کروں گا, حرام کمائی سے پاک کروں گا, برے دوستانے سے پاک کروں گا. اللہ اب پاک کر دے, بہت بلند و بالا ہے, ناک رگڑ کر کہتا ہے. اللہ فرماتے میں پہلے سے بلند ہوں, اب میں تجھے بلند کروں. اللہ تعالیٰ یقین نصیب فرمائے, ہمیں نماز سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 منٹ نکالو, امام صاحب کے بعد بیٹھو, کہو امام صاحب مجھے سجدے کی تسبیح سمجھا دو. امام صاحب بتاؤ سجدہ کیسے کرنا ہے, ہاتھ کہاں رکھنا ہے, گھٹنے کہاں دیکھنا ہے, کوئی زمین کو لگنا نہیں لگنا, یہ پیٹ ران سے لگنا نہیں لگنا, دیکھنا کہاں سجدے میں, تسبیح کیسے پڑھنا ہے, کتنی دیر سجدہ کرنا ہے. پوچھو اپنی نماز درست کرو. پوچھو قیام میں کتنی سنتیں, کھڑے ہونا کیسے, پاؤں کیسے رکھنا ہے, ہاتھ کیسے باندھنا ہے, کیا کرنا. آپ پوچھو امام صاحب سے, بیٹھو آپ 5 منٹ نکال کے. آپ کا کاروبار دھرتی کے اوپر رہے گا, آپ کا سجدہ یہ قبر کے اندر آئے گا. آپ کی نماز قبر کی روشنی, آپ کی نماز آپ کے لیے اندھیرے میں سرانے آپ کی حفاظت کرے گی. اندھیری کوٹڑی میں نماز آپ کا سہارا ہے, اس نماز کی حفاظت کرو. قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی پابندی کرو. دوسرے پارے میں خوب پابندی سے نماز پڑھو. سب پڑھیں گے انشاءاللہ, 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. میرا تالی کوٹ سے آنا ہوا ہے, اور تالی کوٹ سے آنا ہمارے حافظ صاحب ہیں, ان سے تعلقات کی بنیاد پر آئے. ہمارا اپنا ایک مدرسہ ہے جہاں